السلام علیکم ویورز، حاضر ہوں رضوان صاحب میڈیا کے ساتھ فوڑک پر گجرات پاکستان سے۔ میرے بہت سے سبسکرائبرز اور ویورز، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھ جیسی چیز کو اتنی زیادہ سنتے اور پرکھتے اور کامنٹس بھی کرتے ہیں اور ٹیلی فون پر بھی مجھے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میں اب ذکر کریں گے ہم کہ ملک میں اس وقت جس طرح سے بدگمانی، بے یقینی کسی صورتحال ہے، ہر چیز غیر مبہم ہے۔ ہمیں دیکھ لیں کہ ایک طرف تو ہمیں جو ہے وہ قرضہ چاہیے ملک چلانے کے لیے، IMF، ورلڈ بینک، ان سے ان کی شرائط اس قدر سخت اور کڑی ہیں کہ جس پر کہ سارا میڈیا چلا رہا ہے۔ اہل دانش جو ہیں، اکانومی کے ماہر جتنے بھی ہیں، سب کے سب سابق وزیر خزانہ جو بھی ہے وہ بھی ایک ششدر کسی صورتحال میں ہیں۔ ششدر ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہم دوسری طرف ہمارے پاکستان میں ایک ایسا موب جو ہے ماس چل رہا ہے کہ جو پاکستان میں سیاسی صورتحال میں اکھاڑ پچھاڑ اور اس میں خصوصی طور پر جو عمران خان اور PMLN کے درمیان، جو PDM کے درمیان جو بحث و مباحثہ اور تکرار چل رہی ہے، اور جو کھینچا تانی ہو رہی ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک صورتحال تھی جب بینظیر بھٹو تھی پاکستان میں تو انہیں ملک سے جلا وطن ہونا پڑا تھا۔ تو دوسری بار ہمیں دیکھنا پڑا کہ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کو بھی جلا وطن ہونا پڑا اور انہوں نے آ کر پھر اقتدار سنبھالا اور وزیر اعظم ہوئے۔ پھر دیکھ لیں کہ اب دوبارہ سے وہ بیرون ملک ہیں اور وہ وہاں پر پاکستان سے ان کو بے دخل کر دیا گیا، سیاست سے وہ بے دخل ہیں۔ تو اب عمران خان کے متعلق جو ہے وہ بات چل رہی ہے کہ انہیں پاکستانی سیاست سے، اس سین سے ہٹایا جا رہا ہے، ان کو سیاست سے علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سیاست کی غلام گردشوں میں نے بہت ایک طویل عرصہ سے یہ مطالعہ کیا ہے کہ یہاں پر مختلف سازشیں ہمیشہ سے رہی ہیں۔ میں نے بہت سے دور گزشتہ 4 عشروں میں، 3 عشروں میں، جو کہ میں اپنی جوانی کے عالم میں تھا، جوانی کے دور میں تھا، تو میں نے دیکھا۔ اب دیکھیے آئین کی بات ہو رہی ہے کہ اگر الیکشن جو ہیں وہ اگر آگے کیے گئے، پوسٹ پون کیے یا کچھ لیٹ ہو گئے تو وہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ بھائی آئین جس نے پڑھا ہے، جن لوگوں نے پڑھا ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ بعض جورسڈکشن جو ہوتی ہے اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ پبلک اور پاکستان میں صورتحال کون سی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پاکستان میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، ایسی کوئی پریشانی اور ایمرجنسی کسی صورتحال نہیں ہے کہ الیکشن ملتوی کرنا پڑے۔ وہ تو جنگ و جدل اور یہ وہ اس میں ہوتا ہے کہ الیکشن ملتوی ہوتا ہے۔ الیکشن تو ہر حال میں ہوتے ہیں، فلاں ملک میں، امریکہ میں دیکھ لیجئے، وہاں دیکھ لیجئے، ہاں جی، اور وہاں انڈیا میں دیکھ لیجئے، جنگ کی صورتحال میں بہت لوگوں نے الیکشن لڑے ہیں۔ تو وہ بات تو ٹھیک ہے، چلے ہوا ہوگا، لیکن یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ملک میں جیسی انارکی، بدحالی، معاشی بدحالی، اخلاقی، سیاسی، سماجی اور خصوصاً عوامی پبلک کے لیے جو مہنگائی اور جو صورتحال بنی ہوئی ہے ملک میں، وہ ایک حیران کن اور پریشان کن صورتحال ہے۔ ملک ریئلی ڈیفالٹ کی طرف جانب بڑھ رہا ہے۔ IMF ایسے قرضے دے رہا ہے، ان شرائط پر قرضے دے رہا ہے کہ آپ کو
جان کے لالے پڑنے کو ہیں ہمارے ملک کی جو معاشی حالت ہے، اور لوگوں کو پریشانی ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے پبلک کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ عنصر جو ہے وہ اکنامکس یا اکانومی یا اس سے ان کو اتنی علم نہیں، اتنا نالج نہیں ہوتا ہے، تو وہ صرف اور صرف ظاہر ہے پبلک ہوتی ہے اور وہ زندگی گزارنا چاہتی ہے اور ایک اچھی حکومت دیکھنا چاہتی ہے جو ان کی ویلفیئر، ان کی فلاح بہبود، ان کو ارزاں اشیاء خورد و نوش، ان کو زندگی کی بنیادی سہولیات، صحت، تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اقتصادی و سماجی وہ امن و امان و خوشحالی ان کو چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ اندازے، یہ قیاس حرائیاں کہ الیکشن جو ہیں وہ ملتوی یا آگے نہیں لے جانے پڑے چاہیے، آئین یہ تقاضا کرتا ہے، بے شک آئین مقدم، ٹھیک ہے جی، لیکن اس وقت آئین ساز جو سیاسی جماعتیں تھیں سن 71 کے آئین میں بنانے والی، ان کو نہیں معلوم تھا کہ ملک اس قدر جو ہے وہ بدترین صورتحال کا اور اس کی شکل سیاست کی اس قدر بھدی اور بے رونق اور پیل پیلی ہو جائے گی، زرد ہوگی کہ مستقبل میں ایسے چیلنجز آئیں گے کہ ہمیں الیکشن کو ملتوی کرنا پڑے۔ لہٰذا آئین میں تو درج ہے، ٹھیک ہے 90 دن کے اندر، لیکن وہ 90 روز کون سے ہوں گے؟ 90 روز کے اقتدار جو موجودہ حکومتیں چل رہی ہیں وہ ہوں گے، اور 90 دن کے 90ویں دیہڑے جڑے نے وہ تسی الیکشن اناؤنس کرو 90 تے 90 ویلو 6 مہینے چل جانے۔ اگر 6 مہینے ہمیں لگتے ہیں الیکشن جو کا انعقاد کرنے میں، تو ہمیں کیوں نہ ہم ذرا آگے چلے جائیں، ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا ٹائم باٹ کر لیں تاکہ ملک میں معاشی استحکام سب سے بنیادی وجہ 2 ہیں، ایک ہے سسٹم کی بہتری، دوسرا ہے اکانومی، پاکستان کی اقتصادیات، اس کی معیشت جو ہے اور عوام کی خوشحالی کے لیے ان کی ارزاں جو ہے زندگی تو ہے ہی، ان کو ارزاں اشیاء خورد و نوش اور سہولتیں اور دوسرے دیگر ضروری جو معاملات ہیں ان کے لیے، ان کی فراہمی کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ آج کا دور جو کہہ رہا ہے، جو سلسلے چل رہے ہیں، جو ملک میں نظام چل رہا ہے، جس قدر صورتحال، جس ایمرجنسی اور ہنگامی صورتحال سے ملک دوچار ہے، اس میں ہرگز الیکشن ناممکن، بلکہ بہت ایک عجب و تماشا ہوگا۔ نہیں ملکی معیشت ہماری کہ دونوں صوبوں میں، پنجاب اور سندھ میں علیحدہ، پھر وہ ان سیٹوں پر جو چھوڑی گئی ان پر پھر الیکشن، کہ ساری زندگی کیا الیکشن میں ہی گزار دیں گے آپ؟ نہیں، ہمیں بہت اطمینان سے، بہت ذہانت کے ساتھ اس چیز کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور پبلک میں بھی اور سیاستدانوں کو بھی، سیاسی جماعتوں کو بھی، اور جو موجودہ جو عارضی جسے حکومت ہے، انٹرم گورنمنٹ جو ہے، نگران حکومت جو ہے، اس کو بہت تندہی سے، بہت ذہانت سے اس پر کام کرنا ہوگا۔ کوئی جذباتی تقاریر، کوئی جذباتی بیانات، کوئی ایسے وہ منہ شگافیاں جو ہیں آئینی جو ہم لاتے ہیں راستے میں، ان کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ الیکشن کا جلد انعقاد ملک کی صورتحال کو بگاڑ سکتا ہے۔ تو اگر ہم دوسرے زاویے سے، ایک اور زاویہ بھی چل رہا ہے، اب دوست کہہ رہے تھے مجھے کہہ رہے تھے، بات ہو رہی تھی، ایک رانا خالد صاحب ہیں میرے بہت پیارے دوست، وہ بات ہو رہی تھی، وہ مجھے پوچھ رہے تھے یار الیکشن ہوں گے کہ نہیں؟ ارے بھائی سوچیں کہ شام کو کچھ پکے گا کہ نہیں، بچوں کی فیس ادا ہوگی کہ نہیں، میڈیسن لے سکتے ہیں ہم کہ نہیں، ملک کس طرح چل سکتا ہے اور کس صورتحال کا شکار ہے، معاشی بدحالی کا شکار ہے، کس سے نکل سکتا ہے۔ دیکھیں اس طرف، دوسری طرف کیپٹن صفدر کا بیان آ گیا، تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں دیکھا مریم کو نیکسٹ وزیر اعظم، ایک بات انہوں نے یہ کی، دوسرا انہوں نے الیکشن کے متعلق بھی یہی بات کی، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ ہیں ہمیں اگر پبلک ہم لوگ سمجھیں تو ہمیں الجھایا جاتا ہے. ایک طرف ورلڈ بینک کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک مطلب بدحالی کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف ملک کی معیشت کی خرابی کی بات ہو رہی ہے، تیسری طرف ہنگامے اور خاص طور پر کچھ دھماکے بھی جو ہیں ہو رہے ہیں. اور ہمارے بہت افسوس کے ساتھ ترکی میں جو زلزلہ آیا اس کی تباہ کاریوں میں ہمارے ذہن میں ہیں. تو یہ متاثر کیا جاتا ہے، یہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ذہن تیار کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم کیپٹن صفدر کے بیان سے یہ سمجھیں گے کہ ان کا اشارہ ہے، وہ اشارے کنائے میں یہ بیان ایسے ہی نہیں انہوں نے دے دیا، کوئی نشے میں دوست نہیں تھے. انہوں نے مائنڈ تیار کیا ہے کہ مریم نواز نہیں ہوں گی وزیر اعظم، اور ہوں گے تو نواز شریف کو ہونا چاہیے. حالانکہ وہ شہباز شریف کی بات کریں، لیکن معاملہ اس دونوں میں لٹک گیا ہے، نواز شریف اور شہباز شریف کون ہوں گے. عمران خان اب بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں. ہم اگرچہ بہت سے لوگ امیدوار ہیں کہ خواہش مند بھی ہوں گے، لیکن معاف کیجئے گا ایسا ہمیں منظر میں نظر نہیں آ رہا. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ باری ہے اب ہمارے عمران خان سابق وزیر اعظم کہ ان کو سیاست سے علیحدہ کر دیا جائے گا، جس سے کہ کچھ اور ٹرم استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو پی ایم ایل این متوقع ہے پی ڈی ایم کی شکل میں آئی یا کسی بھی شکل میں حکومت ان کے ہاتھوں میں جانے کی توقع نظر آ رہی ہے. تو واضح طور پر ہمیں اس طرف صورتحال اس قدر پریشانی اور ڈلیما میں ڈال دیے گئے کہ قوم جو ہے صرف الیکشن کی بات کر رہی ہے. ملک کی صورتحال کو دیکھیں، ملک کی کنڈیشن کو دیکھیں، اپنے مسائل کو دیکھیں. الیکشن ہوتے رہیں گے، ضرور ہوں گے الیکشن. کوئی ادھر تیار نہیں ہے کہ آ کر کے انٹرپشن کرے گا، انٹروین کرے گا سیاسی معاملات میں، سیاسی جماعتوں میں اور اقتدار سنبھال لے گا. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ نہ اس میں پڑھنا چاہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو میں اس پر ختم کرتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو آخر خاموشی کب تک وہ والی بات ہوگی. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ادارے بھی اس سلسلے میں اپنا رول، اپنا زبان بندی کیے ہوئے ہیں. وہ کسی طرف سے ہمیں راہ نہیں دکھا رہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ ان کی مجبوری ہے، یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ ان کے فرائض میں شامل نہیں ہے، یا ان کے فرائض اجازت نہیں دیتے. کیا صورتحال ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ خاموشی کب تک. جی السلام علیکم.